بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صلوات محمد بزرگان محترم و نوجوانان ملت، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس عید پرسعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ فرش محفل، یہ لباسوں کا بدلا ہوا رنگ اور یہ روزانہ سے مختلف فضا خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے روایت پرست نہیں ہیں. ہم روایت پرست نہیں ہیں، ہم حق پرست ہیں. لہذا ایسا نہیں ہے کہ رونا ہماری روایت ہے تو ہم ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. غم حسین تو مقدم ہے ہر چیز سے، لیکن اصل میں ہمارا رونا اور ہمارا مسکرانا یہ عشق کے تقاضوں کے تحت ہے. ہر عاشق اپنے محبوب کے چہرے پہ نظر رکھتا ہے. جب اس کا چہرہ افسردہ ہوتا ہے، جب وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر سچے عاشق کا چہرہ بھی غمزدہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے. اور جب وہ مسکرانے لگتا ہے تو عاشق بھی مسکرانے لگتا ہے. تو اصل میں ہمارا رونا، ہمارا مسکرانا وہ سب انہی عشق کے تقاضوں کے تحت ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے عاشق ہیں، لہذا آل رسول کو جب ہم خوش دیکھتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب انہیں غمزدہ دیکھتے ہیں تو ہم بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد کا. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عشق کی دنیا ذرا مختلف ہوتی ہے. جیسے کل عرض کیا کہ حکومت کے تقاضے کچھ اور ہیں، نبوت کے تقاضے کچھ اور ہیں، ویسے ہی اب پھر عرض کرتا ہوں کہ عقل کے تقاضے کچھ اور ہیں، عشق کے تقاضے کچھ اور ہیں. اور یہاں عقل سے مراد عقل حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ جو عقل حقیقی ہے وہ تو عشق سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو عقل حقیقی ہے وہ عشق حقیقی سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عشق حقیقی عقل حقیقی کے تابع ہی اپنے اعمال انجام دیتا ہے. مگر وہ عقل جسے دنیا نے عقل سمجھ لیا ہے، جسے عیاری کہا جاتا ہے، جسے سیاست کہا جاتا ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، عشق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ عقل جسے ان معنوں میں عقل کہا گیا وہ انسان کو لینا سکھاتی ہے. لے لو، سمیٹ لو جتنا سمیٹا جا سکے، لے لو جتنا لیا جا سکے.
ذرا سی بات ہوئی اس کے بعد مطالبہ کر لیا، ذرا سا کوئی مرحلہ آیا پھر مان لیا۔ عقل ان معنوں میں، جو سیاست کے معنوں میں، جو عیاری کے معنوں میں عقل ہے، وہ لینا سکھاتی ہے، عشق دینا سکھاتا ہے۔ معبود ہم بھی تیرے ہیں، اولاد بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا سا مسکرا کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں، آپ کو آج بھی چہرے ایسے لگ رہے ہیں۔ وہ کیا ہوا، شیخ الرئیس بو علی سینا کے پاس بادشاہ وقت کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کے وزیر کی بیٹی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے اور جلد میں خارش ہے اور جلن ہے اور جانے کیا کیا تکلیفیں ہیں، تو آپ شیخ الرئیس ہیں، آپ کو طلب کیا ہے آپ آئیں اس کا علاج کریں۔ کہا کہ اچھا ہم آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ وہ آئے، انہوں نے معائنہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا علاج تو بڑا مہنگا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مشک لانی پڑے گی، پہلے مشک خالص ہو، اس کے بعد اور کچھ بڑی قیمتی دوائیں ہیں وہ سب ہوں گی، تو میں پھر تیار کروں گا دوا، وہ دوا اسے دی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی، مگر ذرا وقت لگے گا۔ تو ایک تو یہ ساری چیزیں لانے میں ظاہر ہے کہ دولت بہت چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی حرج نہیں، وزیر کی بیٹی ہے، علاج تو اس کا ہونا ہی ہے، جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ سب لے لیجئے، وہ چیزیں جمع کیجئے، نسخہ تیار کیجئے۔ وہ نسخہ تیار ہوا، دیا گیا اسے، کچھ لیپ بنایا انہوں نے، وہ لگایا گیا اس کے جسم پہ، مرض جاتا رہا، شفا حاصل ہو گئی۔ اتفاق سے وہی مرض جو وزیر کی بیٹی کو تھا، وہ جو باغباں تھا وہاں پر مالی، اس کی بیٹی کو ہو گیا۔ اب وہ آیا شیخ الرئیس کے پاس، کہنے لگا میں تو مر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو وزیر کی بیٹی کو مرض ہوا تھا، جس کا آپ نے علاج کیا تھا، وہی میری بیٹی کو بھی ہو گیا، میں کہاں سے اتنی چیزیں لاؤں گا اور کہاں سے اتنی دولت لاؤں گا کہ اتنی قیمتی دوائیں آپ لا سکیں؟ تو مسکرائے کہنے لگے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنا وہ جو گائے کا گوبر ہوتا ہے وہ اس کے جسم پہ مل لینا، وہ شفا ہو جائے گی۔ اب وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں شاید، انہوں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں ہے، جاؤ کر کے دیکھو، یہ ایک طبیب کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اب وہ آیا، وہ اس نے جو جناب اسی انداز سے لیپ کر دیا، اب وہ کیا تو وہ 3 دن کے اندر بالکل شفا ہو گئی اسے بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا بتائیے مجھے اتنے آسانی سے کہ کچھ لگا ہی نہیں اس کے اندر، تو کچھ لانا ہی نہیں پڑا، اور وہاں اتنا مہنگا نسخہ بتایا، وہ جا کے اس نے وزیر کو بتا دیا، کہنے لگا صاحب آپ سے اتنے پیسے خرچ کرا دیا اور میرا کچھ ہوا ہی نہیں، ذرا سا ایسے ایسے کیا۔ کہا بلاؤ، اب بلایا گیا، کہنے لگے صاحب آپ نے اتنا مہنگا نسخہ بنا کے دیا اور اسے اتنے سستے میں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں وزیر اعظم، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ نسخہ آپ کی بیٹی کو بتا دیا جاتا تو اس کو شفا نہیں ہوتی بلکہ مرض اور زیادہ بڑھ جاتا، اور اگر جو نسخہ آپ کو دیا وہ اسے دے دیا جاتا تو پہلے تو مہنگائی کی وجہ سے مر جاتا، اس کے بعد وہ اس کی تاب نہیں لا پاتی، اس خوشبو کو برداشت کرنے کی تاب نہیں لا پاتی۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو جس فضا کا عادی ہو جاتا ہے، جو جس فضا کا عادی ہو جاتا ہے اس کا اسی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو بس بات یہی ہے کہ یہ اہل بیت کا ذکر ہے، یہ نورانی فضا ہے، ہم عادی ہیں نورانی تذکرے کے، معطر فضا ہو جن کا ذکر کریں تو خوشبو پھیل جائے، دوسرے تاب نہیں لا پاتے اس کی، اس لیے کہ غلاظتوں میں زندگی گزری ہے۔ نہیں توجہ فرمائی جائے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ اپنے اپنے ماحول کی بات ہوتی ہے، یہ اپنا اپنی فضا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کو آپ اندھیرے میں رکھیں مستقل، اور کئی روز اندھیرے میں رکھنے کے بعد اسے اچانک سورج کے نیچے لا کے کھڑا کر دیں تو جلدی سے گھبرا کے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا، بھائی یہ کیا ہوا؟ کون ایسا ہے جو روشنی کا انکار کر دے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے، تو جو اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے سورج کی کرنیں سوٹ نہیں کرتی۔ نہیں توجہ فرمایا۔ وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو اندھیروں میں رہنے کے عادی ہو گئے، جب انہوں نے منبر سے غدیر کا سورج دیکھا، آفتاب کہاں سے لائے؟ تو آج کا
کا جشن غدیر کا جشن ہے، آج کا جشن عید زہرا ہے، آج کا جشن عید شجاع ہے، آج کا جشن تاج پوشی امام زمانہ کا جشن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ جو ہماری مسکراہٹیں ہیں، یہ جو ہمارا ہنسنا ہے، یہ جو ہم نے سوگ بڑھا دیا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری نظر رہتی ہے اپنے محبوب کے اوپر۔ جو انہیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے شہزادی کونین کو دیکھا، جب ہم نے انہیں گریہ کرتا ہوا دیکھا تو جس جس بات پہ انہوں نے گریہ کیا ہم نے بھی گریہ کیا، لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ جب واقعہ کربلا کو بیان کیا پیغمبر نے تو اس کے بعد بی بی سے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا، یہ مرتبہ دیا، یہ مرتبہ دیا؟ شہزادی سنتی رہی، آنسو ذرا رک گئے، سسکیاں ذرا کم ہو گئی، مگر لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے زہرا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اللہ نے قائم آل محمد کو تمہاری نسل سے قرار دیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ شہزادی مسکرانے لگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی مسکرا رہے ہیں، اس لیے کہ بی بی مسکرا رہی ہیں، اس لیے کہ آج امام کی شہادت کا غم تھا کل تک جو ہم منا رہے تھے، لیکن اب ہم وقت کا وہ حسین جو پردہ غیب میں ہے، جو آ کے انتقام لے گا سارے مظالم کا، جو غدیر کی اس فضا کو قائم کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ میں نے عرض کیا نا، جو جس فضا کا عادی ہوتا ہے، ہمارا رابطہ آج بھی غدیر سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے 4 مہینے 8 دن کا دور دیکھا ہے مولا کائنات کا، ہم چاہتے ہیں وہی دور واپس آ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ اس دور کو قائم کرنے والا، اس دور کو لانے والا، آج اس کے سر پہ تاج امامت رکھا گیا، آج اس کے سر پہ ذمہ داریوں کا تاج رکھا گیا، اور آج سے آپ کا دور شروع ہوا جو دور اب تک چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہوتی ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت میں صرف ایسا ہی نہیں ہے لیکن ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں اور بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کی اطاعت سے سرے منہ انحراف نہ ہو۔ اصل میں ہمیں عشق ہے اللہ سے۔ یہاں سے توجہ ذرا سماعت فرمائیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ عشق ہے ہمیں اللہ سے عشق ہے تو اب جو چیز بھی اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گی، تقاضا یہ ہے عشق کا کہ اس کا احترام بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ ایک مثال دوں میں، مثلا آپ کے اپنے پڑوسی سے اچھے تعلقات نہیں چل رہے، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے پرخاش ہو گئی، فاصلے ہو گئے، گلا شکوہ ہو گیا، اور اس میں غلطی بھی آپ کی ہے۔ میں نے غلطی کی تھی، میری غلطی کی وجہ سے خطا بھی میری تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اب کیسے راضی ہوں؟ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک دن میں باہر کھڑا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ان کا بچہ جو سائیکل چلاتا ہوا آ رہا تھا، اچانک بیلنس اس کا بگڑا اور وہ نیچے گر گیا۔ میں جلدی سے اخبار چھوڑا، میں دوڑا ہوا گیا، جا کے اسے گود میں اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے، اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں اس کی آواز سن کے وہ بھی دروازے پہ آ گئے۔ بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے بچے کو پیار کر رہا ہوں، سارا گلا شکوہ دور ہو گیا، اس لیے کہ میں اس سے محبت کر رہا تھا جو ان کا محبوب تھا۔ نہیں توجہ فرمائی، میں نے خیال کر دیا، میں اس سے محبت کر رہا تھا جو ان کا محبوب تھا۔ سارا گلا شکوہ دور ہو گیا، فاصلے ختم ہو گئے، ناراضگی ختم ہو گئی۔ بات یہی ہے کہ قدم قدم کے اوپر کے پر ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، اب اللہ کو راضی کیسے کرے؟ ہم آ جاتے ہیں محمد کے در پر، نقش قدم پیغمبر پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اے نبی آپ راضی ہو جائیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ہم نقش قدم پیغمبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں جہاں نبی کے نقش قدم نظر آئیں گے وہاں پر احترام سے ہم پیشانی رکھ دیں گے۔ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، پیغمبر کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے جب ہم چلے تو ہم نے دیکھا کہ نبی اپنے در دولت سے نکلے، اس لیے کہ بلال نے اذان کہی تھی،
بلال کی اذان پر پیغمبر چلے. ہم نے کہا پیغمبر مسجد میں جائیں گے, ہمیں بھی مسجد میں جانا ہے, ہم نبی کے پیچھے پیچھے ہیں, مگر مسجد میں جانے سے پہلے نبی ایک دروازے پر رکے. روایت کے فقرے دونوں اپنے ہاتھ چوکھٹ پہ اس طرح رکھے, دونوں اپنے ہاتھ اس طرح رکھے, اور اس کے بعد پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد علیہ. بس ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نقش قدم ہے پیغمبر کا جو یہاں پر رکتا ہے, تو مسجد میں بھی ہم گئے مگر یہاں پہ بھی ہم آ کے رکے, اس لیے کہ نبی کی سنت قرار پا گیا. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے محبوب سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے, اس کے محبوب کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے. اور یہ روایت, یہ طریقہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا, یہ ہمیں قرآن نے سکھایا. میں جو عرض کر رہا تھا وہیں تو واپس آ جاؤں. محبت ہے اللہ سے, جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ان کا بھی احترام کرو, اور جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں عام طور پر, عموماً, ہمیشہ نہیں اکثر, ان میں بھی بعد میں اللہ لگ جاتا ہے. جیسے گھر اللہ سے منسوب ہو گیا بیت اللہ, ایک مہینہ اللہ سے منسوب ہو گیا شہر اللہ, رمضان کا مہینہ شہر اللہ اللہ سے منسوب ہو گیا. جو چیزیں منسوب ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ اس میں, یہ اصول نہیں ہے, کلی اصول نہیں ہے یہ, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. گھر منسوب ہوا بیت اللہ, مہینہ منسوب ہوا شہر اللہ, ایک نبی اللہ سے منسوب ہوا خلیل اللہ, ایک نبی نے اپنا سر رکھ دیا اس لیے کہ بابا نے خواب میں دیکھا تھا مجھے ذبح کر رہے, تو ہم نے فوراً نظر کی اس طرف اور پتہ چلا جناب اسماعیل ذبیح اللہ. اب ہم نے اللہ کی وجہ سے احترام کرنا شروع کیا. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا احترام ہوگا اس لیے کہ منسوب اللہ کی طرف ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے, اس کا احترام ہوگا منسوب اللہ کی طرف ہے. یہ اللہ کا خلیل ہے, اس کا احترام ہوگا منسوب اللہ کی طرف ہے. یہ اللہ کا وہ نبی ہے جس نے اپنا سر رکھ دیا, جسے ذبیح اللہ کا خطاب ملا, منسوب اللہ کی طرف ہے, اس کا احترام ہوگا. تو بس احترام یہی تک کریں. توجہ فرمائیں. کہا نہیں, اسماعیل کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسماعیل سے بھی محبت کرو, اسماعیل کا بھی احترام کرو, اس دمبے کا بھی احترام کرو جو جناب اسماعیل کی جگہ آ گیا. نہیں توجہ فرمائی. بھائی دمبے کا کیوں احترام کرے؟ اس لیے کہ دمبا آیا جناب اسماعیل کی جگہ, اس نے اپنا سر دے دیا, تو اس دمبے کا بھی احترام کرو. اس دمبے کی یاد میں جس دمبے کو خود ذبح کر رہے ہو اس کا بھی احترام کرو. چونکہ رسی اس دمبے کے گلے میں بندھی ہوئی تھی جو اصل میں حضرت اسماعیل والا دمبا نہیں تھا, مگر تم ان کی یاد میں بازار سے خرید کے لائے تھے, تو اب جو رسی اس کے گلے میں بندھی تھی اس رسی کا بھی احترام کرو. اس کا خون خنجر چلایا تم نے, ذبح کیا اللہ کی راہ میں, اس کا خون جو بہ رہا ہے اس کا بھی احترام کرو. تو اصل میں احترام تھا اللہ کا, اللہ کی وجہ سے احترام ہوا اسماعیل کا, اسماعیل کی وجہ سے احترام ہوا دمبے کا, دمبے کی وجہ سے احترام ہوا اس دمبے کا جو ہم نے خریدا, اس دمبے کی وجہ سے احترام ہوا اس رسی کا جو اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی. بھئی یہی تو پوری شریعت ہے. اصل میں احترام ہے اللہ کا, اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں بلایا اس لیے احترام ہے رسول کا, رسول نے اپنے دوست نواسوں کو اٹھایا اس لیے احترام ہے نواسوں کا, علی بستر پہ سو کے نبی کی جان بچانے کے لے گئے اس لیے احترام ہے علی کا, ممبر منسوب ہو گیا علی سے اس لیے احترام ہے ممبر کا, علم منسوب ہو گیا اہل بیت سے اس لیے احترام ہے علم کا. فلسفہ ہے احترام کا. ہم کعبے کا تو احترام کرتے ہیں اس لیے کہ بیت اللہ ہے, ہم پردے کا احترام نہیں کریں گے. کعبے کا تو احترام کرتے ہیں, بیت اللہ ہے, پردے کا احترام کیوں کریں؟ کہ پردے کا احترام بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ کعبے سے منسوب ہے. ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ کتاب اللہ ہے,
جزدان کا احترام کیوں کریں؟ جزدان کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کتاب اللہ سے منسوب ہے۔ لیکن دیکھتے چلے جائیے اس نہج کے اوپر، ہم رسول کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ حبیب اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ کہ نہیں رسول کا احترام کرتے ہو تو اس چادر کا بھی احترام کرنا پڑے گا جس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور چادر کا احترام کرو گے تو چادر میں رسول اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ فاطمہ بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ یہ ہے احترام کا فلسفہ کہ پیغمبر جو بتاتے چلے گئے۔ اب یہاں پہ آگے ہم کہیں صاحب ٹھیک ہے اللہ کی طرف چیزیں منسوب ہو گئی، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اوروں کا احترام تو ہم کر لیں گے، یہ علی کو نفس اللہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا تو نفس ہی نہیں ہے، وہ تو جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں رکھتا تو نفس نہیں ہے، تو علی نفس اللہ کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جب جسم نہیں رکھتا تو گھر کیوں ہے؟ گھر کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے، گھر کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے، پھر گھر کیوں ہے؟ اچھا ابھی آپ نے واقعہ سنا، چھری کے نیچے تو دمبا آیا، ذبح دمبا ہوا، ذبیح اللہ اسماعیل کہہ رہے ہیں، رگے دمبے کی کٹی، خون دمبے کا بہا، زمین پر دمبا تڑپا، اور قرآن اسماعیل کو ذبیح اللہ کہہ رہا ہے۔ بھائی ذبیح اللہ تو دمبے کو ہونا چاہیے، توجہ فرمائیں، ذبیح اللہ تو دمبا ہونا چاہیے، یہ ہوا ذبح، اسماعیل ذبح کہاں ہوئے؟ خاموش۔ حسن کو میلی نتیجہ نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے، توجہ، نتیجہ نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ بھائی لوگ تو گئے نا اس لیے کہ اپنے سر کو اللہ کی راہ میں پیش کر دوں، تو اس لیٹنے کا نتیجہ یہ ملا کہ ذبیح اللہ کہے جائیں گے۔ بھائی حیرت ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اسماعیل چھری کے نیچے آئے تو ذبیح اللہ بن جاتے ہیں، علی ساری رات 40 تلوار کے سائے میں سوتے رہے۔ تو اس لیے احترام ہے۔ احترام کیوں احترام ہے؟ کہا صاحب ابھی عجیب قوم ہے، ابھی رو رہے تھے، ابھی ہنسنے لگے، ابھی سیاہ لباس تھا، ابھی سرخ لباس پہن لیا، رنگین لباس زیب تن کر لیا، عجیب ہیں یہ لوگ، نہ ان کے رونے کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کے ہنسنے کا پتہ چلتا ہے، سب پتہ چلے گا یہاں پہ آئیے، دور سے دیکھنے سے تھوڑی پتہ چلے گا۔ کہنے لگے کہا یہ تو ٹھیک ہے صاحب، لیکن یہ قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی کس بات پہ عمل نہیں کر رہے؟ کہنے لگے دیکھیے اپنی مرضی سے چیزیں بنا لی ہیں، اب اتنی بات آ گئی یہاں پہ، گفتگو تو کسی اور رخ پہ جانی تھی، مگر میں چاہ یہ رہا تھا کہ ذرا سا لوگ مسکرا لیں اور چہرے شگفتہ ہو جائیں تو اس کے بعد میں آگے بڑھوں، مگر اب جس رخ پہ چل پڑی ہے وہاں سے آ کے انشاءاللہ نتیجہ وہیں پہ نکلے گا۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دو محمد۔ اب وہ ہنسنے اور مسکرانے کا جو دینی ہے اس لیے جو ہے عرض کیے دیتا ہوں۔ اب یہ احترام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ صاحب یہ علم اٹھاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ کالا لباس یہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ رونا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی نہیں قرآن کے اندر، یہ اپنی طرف سے بنا لی ہیں انہوں نے۔ کبھی شبی یہ تابوت نکال رہے ہیں، کبھی گہوارہ نکال رہے ہیں، کبھی علم نکال رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اس کے پٹکے کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے گریا کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیسی قوم ہے۔ قرآن میں تو ہے نہیں یہ سب باتیں۔ اچھا قرآن میں ہوتی تو آپ مان لیتے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ قرآن میں ہوتی تو مان لیتے؟ اچھا قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب مان لیا؟
مسکراتے چلیے اور سنتے چلیے. مان لیا کہ قرآن میں بھائی قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, تو اب مسلمان کو جھوٹ تو بولتا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ. قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ, تو اب مسلمان اور سود نہ, استغفر اللہ, جنا ممکن ہے. قرآن کہتا ہے وعدہ نہ توڑو, تو بھائی کسی نے وعدہ تو نہیں توڑا آج تک. جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں پہلے اسی پہ عمل کر لیجیے. اچھا جو نہیں لکھا ہوا اس پہ عمل نہیں کریں گے, یہی بات ہوئی نا. جو لکھا ہے اس پہ عمل کریں گے, تو جو لکھا ہے اس پہ کتنا عمل ہے یہ سب بہتر جانتے ہیں. جو نہیں لکھا ہوا اس پہ عمل نہ کیجیے گا, اس لیے ہے نہیں قرآن میں. تو صبح کی 2 رکعت تو ہم پڑھیں گے نہیں, قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے. اذان تو ہم دیں گے نہیں, قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. اقامت ہے قرآن میں, نماز کا طریقہ, زکوٰۃ کا نصاب, سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کس نے کہہ دیا بھائی, کہاں لکھا ہے؟ یہ ہے کہیں قرآن میں؟ آپ توجہ فرمائیے. کہنے لگے یہ سب چیزیں یہ سب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی, یہ سب کو معلوم ہے. نماز کب قصر ہوگی, کتنی پڑھنی ہے, اور اس کے بعد کون کون سی واجب ہیں, اور سورج گرہن کی بھی ہوگی اور چاند گرہن کی بھی ہوگی, اور جناب والا سفر میں قصر بھی ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی, اور نماز شب بھی ہوگی, اور نماز استسقاء بھی ہوگی. یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہاں سے لے لی سب آپ نے؟ نماز میں قرآن میں تو اتنا لکھا ہے اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. پھر یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ آپ پوچھ رہے ہیں یہ علم کہاں لکھا ہے, یہ زلجنہ کہاں لکھا ہے؟ بس جس سورے کے اندر یہ نماز کے طریقے لکھے ہوئے ہیں اسی میں آگے چل کے علم بھی لکھا ہے. نہیں توجہ کرنا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی قرآن میں تو اتنا سے لکھا ہوا تھا اقیم الصلاۃ, پھر یہ کس نے بتایا کہ کس وقت کی کتنی ہے, اذان کا طریقہ کیا ہے, قبلے کا تعین کیسے ہوگا, یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ وضو کا طریقہ بھائی پیسے تو لکھا ہے, کیا ہے صاحب؟ یہ سب پہ عمل ہوگا, اس لیے کہ اس کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے. یہ اقیم الصلاۃ نہیں ہے, اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے نازل ہی ایسا کیا ہے کہ بغیر معصوم کے کافی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کو اس انداز سے اسلوب یہ ہے قرآن کا کہ معصوم کے بغیر قرآن کبھی کافی نہیں ہوگا. ہم نے اقیم الصلاۃ دیکھا, پہنچ گئے پیغمبر کے پاس, اللہ کے رسول بتائیے. اب پیغمبر نے بتانا شروع کیا, جو کچھ نبی نے بتا دیا وہ ہم سیکھتے چلے گئے. تو بھائی جیسے اقیم الصلاۃ لکھا ہے ویسے ہی علم بھی لکھا ہے, زلجنہ بھی لکھا ہے, منبر بھی لکھا ہے, رونا بھی لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ آپ نے نہیں پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں نہیں چاہتا رسالت کا اجر مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو جب اہل بیت سے محبت کریں گے تو جتنی چیزیں ان سے منسوب ہو جائیں گی احترام خود بخود پیدا ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے تقریر کی, میری تقریر سے کوئی نوجوان متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اب نماز کی پابندی کریں گے آئندہ. مسجد سے نکلنے لگا تو مصلی بھی سمیٹ لیا, نماز پڑھنی ہے نا. اور اس کے بعد دن میں نماز اور رات میں نماز اور صبح نماز اور شب میں نماز. آپ بتائیے اس مصلی کے اوپر نماز پڑھنا اسے فائدہ پہنچائے گا؟ وہ مسجد سے جاتے وقت لے کے چلا گیا, کہا صاحب نہیں نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ مصلی کی اجرت کہاں دی ہے. تو اگر ایک 2 میٹر کپڑے کی اجرت نہ دے انسان تو اس پہ پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی رسالت کی اجرت نہ دے تو اس کا اسلام کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر نظر رکھیے جس سے کے لیے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جس نے انہیں راضی کر لیا اس نے ہمیں راضی کر لیا. جو ان سے جس سے یہ خوش ہو گئے اس سے ہم خوش ہو گئے, جس سے یہ ناراض ہو گئے اس سے ہم ناراض ہو گئے. اور جب یہ بات طے ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس سلسلے کو دیکھنا شروع کریں گے, اور اس سلسلے میں آج جو نظر آ کے رکے گی وہ وقت کے امام پر رکے گی. جب وقت کے امام کی تاج پوشی کی بات آئے گی تو خود بخود ایک خوشی کی لہر پیدا ہو جائے گی, ایک ولولہ, ایک جوش پیدا ہو جائے گا, اور اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے فرش محفل پہ اتنے مومنین تشریف لے آئیں گے. اصل میں یہ سب تقاضا ہے محبت رسول کا, عشق الہی کا. یہ وہ تقاضے ہیں جنہیں ہم پورا کر رہے ہیں. اور کبھی فرش مجلس ہے, کبھی فرش محفل ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, سب وابستہ ہے ان کے ساتھ, سب منصوب ہے ان کے ساتھ. اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ مانتے تو ہیں مگر یہ بتائیے کہ جب وہ غیبت میں ہیں اور ہمارے سامنے ہیں ہی نہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں, اپنے نوجوانوں کے اور بچوں کے بھی آتے ہیں, اور غیر تو خیر زبانی اعتراض واقع ہوئے ہیں, وہ تو برابر اپنے طنز اور تعریض کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں حضور کی ذات اقدس کو. مگر میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں جو اپنے بچوں کے سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ یا تو آخر تقریر میں یا پھر کل سے انشاءاللہ ان کا آغاز ہوگا. پچھلے سال پوچھا گیا اور بہت اس سوال کو اتنے لوگوں نے کیا کہ پھر وہاں اس وقت موقع نہیں تھا کہ یہ بتائیے کہ حضور ہمارے امام جو ہیں اس وقت وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلے سال بھی کہ کسی مقام کا تعین کرنا جائز نہیں ہے کہ یہاں پہ ہیں. کسی مقام کو اور مکان کو ہم متعین نہیں کر سکتے. پھر یہ سوال ہوا کیا آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی اولاد کہاں ہے؟ اولاد ہے کیا ان کی بھی اسی طرح طویل عمریں ہوتی ہیں جیسے آپ کی ہوتی ہیں, جیسے آپ کی ہے, وہ بھی غیبت میں ہے؟ یہ سارا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, یہ ساری باتیں تو یہ انشاءاللہ ابھی آخر تقریر میں آئی جاتی ہیں یا پھر کل اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اس وقت جو بات کرنی ہے غیبت میں ہے تو غیبت کا فائدہ کیا ہے, اس کا جواب خود رسول اکرم نے دیا کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا ذکر کرتے ہیں اپنے وارث کا, اتنا ذکر کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا جب وہ سامنے نہیں ہوں گے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کبھی سورج کے آگے ابر آ جاتا ہے, سورج کے آگے بادل آ جاتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول دیکھا ہے. کہا کیا سورج کے آگے جب بادل آ جاتا ہے تو سورج کا فیض زمین تک پہنچنا بند ہو جاتا ہے؟ حرارت بھی پہنچتی رہتی ہے, روشنی بھی پہنچتی رہتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ابر کے پیچھے سے سورج اپنا فیض پہنچاتا ہے, بالکل اسی طرح غیبت کے ابر کے پیچھے سے آفتاب امامت بھی اپنا فیض پہنچاتا رہے گا. یہ خود رسول کا دیا ہوا یہ خود پیغمبر کا دیا ہوا جواب ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا. اور کیا میں نے عرض کیا کہ احترام رسول کی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی میرے اس وارث کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. توجہ فرمائیں کتنی عظیم حدیث ہے, کیا اس کے الفاظ ہیں. کون اس کے الفاظ کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں جو میرے اس وارث کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. میں نے عرض کیا تھا جو خطبہ پڑھا تھا ابھی 3-4 دن پہلے کی مجلس میں, اس میں یاد ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ میرے بابا وہ تھے کہ پیغمبر نے جب بھی انہیں خطاب کیا، میرے نانا نے جب بھی انہیں بلایا، اے برادر کہہ کے بلایا، اے بھائی کہہ کے بلایا. وہ نبی فرما رہے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہوگا. ایک مرتبہ صاحب ذرا بے چین ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ دیکھیے جب کوئی فضیلت ہوتی ہے یہ ایک اچھی بات ہے، فضیلت میں آدمی کمپٹیشن کرے یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے یہ سنا کہ یہ فضیلت ہوگی تو پوچھا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فوراً پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم میرے دوست ہو، وہ میرا بھائی ہوگا جو ساتھ دے گا. تو کہا اللہ کے رسول ہم نے اتنی جنگیں لڑی، بدر میں ہم اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کے پہنچ گئے، احد میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اور وہ آنے والے جو آپ کے اس وارث کا ساتھ دیں گے وہ ہم سے بھی عظیم ہوں گے، ہم سے بھی عظیم ہوں گے. کہا کہ ہاں وہ تم سے عظیم ہوں گے اس لیے کہ انہیں یہ حق ہوگا کہ وہ رسول کے بھائی کہے جا سکے. اور اس کے بعد مولا کائنات خود گریہ فرماتے تھے. مولا کہتے تھے کاش مجھے وہ دور مل جائے، میرے وارث کا دور مجھے نصیب ہو جائے. انشاءاللہ نصیب تو ہونا ہی ہے، واقعات رجت میں یہ چیز موجود ہے، لیکن ترغیب دلانے کے لیے یہ واقعات پہنچ جائیں ہم تک. اور جو غیبت کے یہ واقعات رکھے گئے ہیں، ایک بات اور عرض کر دوں، آج صرف جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح کل یا پرسوں کی تقریر میں ہوگی. دنیا میں جہاں جہاں جو تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، اب جو روایات کا مطالعہ کر کے نتیجہ علماء نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اب جہاں جہاں جو تبدیلی بھی ہو رہی ہے وہ اہل بیت کے حق میں جانے والی ہے، وہ امام کے حق میں جانے والی. صلوات پڑھیں اس بات پہ تو بلند آواز سے. جہاں جہاں پہ جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس بات کو اگر آپ ملاحظہ کریں 2 سال پہلے کے جو واقعات ہم دیکھتے تھے تو بہت ساری روایات ایسی ہوتی تھیں، اخبار غیبیہ انہیں دیکھ کے کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور 2 سال گزرے نہیں، 2 سال کے اندر ان میں سے کتنی چیزیں پوری ہو چکی. میں نے عرض کیا تھا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پر رکھ دیا گیا. آپ ذرا سا اس بات کو ملاحظہ کریں کہ وہ محدود ماحول عرب کا، اس دور کا، اس میں رہ کر وہ باتیں بتانا کہ جن سے آج لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ معصوم کی نظر صرف اس وقت وہاں تک نہیں تھی، معصوم کی نظر صبح قیامت تک تھی، طلوع محشر تک تھی. ان باتوں کو محفوظ کرا دیا اپنے چاہنے والوں کے سینے میں. اور پیغمبر اسی لیے جو القاب ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے، یہ باتیں آہستہ آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے ذہن نشین کر لیں انہیں. القاب میں ایک لقب ہے آپ کا ربیع الانام، یعنی انسانیت کی بہار. دل چاہتا ہے اسی کو دہراتا رہا ہوں، انسانیت کی بہار. ذرا سا غور کریں، انسانیت کی بہار یہ میرے آقا کا لقب ہے، اس لیے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تب ساری درندگی ختم ہو جائے گی اور گویا انسانیت پہ بہار آ جائے گی. ایک لقب آپ کا ہے عین الحیات، یعنی زندگی کا سر چشمہ. زندگی کا سر چشمہ اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے زندگی پھوٹ پڑے گی. اسے کون سمجھے اور کیسے کوئی بغیر روایات کو دیکھے ہوئے اس لقب کو سمجھ پائے. عین الحیات، حیات کا سر چشمہ، زندگی کا سر چشمہ جس سے زندگی پھوٹ پڑے گی. روایات کے اندر ہے کہ اس وقت مومنین کا عالم یہ ہوگا، اس وقت چاہنے والے، حالانکہ اس سے پہلے بڑی سختیاں ہیں وہ بھی عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں، مگر عالم یہ ہوگا کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی خاتون سفر کرے گی تو اس کا پیر خشکی کے اوپر نہیں پڑے گا. زمین پر اتنی ہریالی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک ہریالی کے اوپر پیر، گھاس کے اوپر پیر پڑے گا. زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، درختوں کے اوپر بہار ہوگی، اور جس درخت سے جو پھل لینا چاہے گا مومن، ایک عجیب بات ہے، اسے کہتے ہیں عین الحیات، حیات کا سر چشمہ. اس کا دور یہ ہو کہ درخت سیب کا آپ کو کھانا ہے انار تو سیب کا درخت انار پیش کر دے گا،
صلوات پڑھیں محمد والے. اور ایک لقب ہے امام کا یعصوب المومنین، مومنین کا پیشوا. یعصوب الدین مولا امیر المومنین کا لقب ہے. یعصوب المومنین اس لیے کہ وارث ہے نا، القاب کا وارث بھی ہے. اور آج بھی یہ باتیں ظاہر ہے کہ کچھ باتوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ موقع نہیں ہے اتنا کہ وہ ان کی تشریح اس وقت ہو سکے، مگر بھائی اس پر نظر رکھیے گا کہ غیبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غیبت ہے شخص کی غیبت، ایک غیبت ہے شخصیت کی غیبت. شخص کی غیبت، شخصیت کی غیبت. شخص کی غیبت کی مثال حضرت عیسیٰ کی غیبت ہے کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہ شخص کی غیبت ہے. اور شخصیت کی غیبت کیا ہے؟ یعنی شخص موجود ہو مگر اس کی پہچان چھپی ہوئی ہو. جیسے حضرت موسیٰ کی غیبت کہ حضرت موسیٰ دربار فرعون میں تھے، فرعون کے محل میں تھے، اسی کے محل میں پروان چڑھتے رہے مگر وہ پہچان نہ سکا. یہ ہے شخصیت کی غیبت. جیسے حضرت یوسف کی غیبت کہ جب بھائی ملنے کے لیے پہنچے تو جناب یوسف ہی کے ہاتھ سے گندم بھی لے رہے ہیں مگر یوسف کو پہچان بھی نہیں سکے. یوسف ہر ایک کو پہچان گئے مگر وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے. کیوں نہیں پہچان سکے؟ بھائی تھے، ساتھ رہے تھے، ساتھ پلے بڑے تھے مگر پہچان نہیں سکے. بھائی یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شخصیت کی غیبت کیوں ہوتی ہے. پہچان اس لیے نہیں سکے کہ آنکھوں کے اوپر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا تھا. تو جن آنکھوں پہ گناہوں کا پردہ پڑا ہوتا ہے وہ معصوم کو پہچان نہیں پاتے، اور جو آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں معصوم سامنے آ جاتا ہے وہ پہچان لیا کرتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ ہم سب کے کرداروں کو بھی اتنا بلند کر دے کہ ہم بھی اپنے امام سے ملاقات کر سکیں. ہمارا امام ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرما دے. عزیزو ذرا اس کے اوپر غور کریں، ورنہ جن کے جو اس منزل کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، آیت اللہ سید ہاشم حداد یہ راوی ہیں اس روایت کے، جسے تھوڑا سا سنا کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور یہ کون بزرگ ہیں؟ بچے توجہ سے سنیں کہ کون بزرگ ہیں، یہ کس منزل کی شخصیت ہیں جو روایت کر رہے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے لیے روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب سلمان فارسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے زیارت کے لیے گئے تو روح سلمان قبر سے نکل آئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ روح حضرت سلمان فارسی قبر سے نکل آئی اور کہا کہ آپ میرے پائنتی نہ بیٹھیں، آپ سید زادے ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، آپ میرے سرہانے کی طرف تشریف لائیں. اتنے عظیم یہ روایت کر رہے ہیں اپنے استاد سے. ان کے استاد ہیں آیت اللہ سید آقا قاضی طباطبائی، جو ان کے استاد بھی ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد بھی ہیں، آیت اللہ خوئی کے استاد بھی ہیں. کہ ہم نے یہ پایا اپنے استاد کو، یہ ہم نے برابر دیکھا، ان کے بارے میں مشاہدہ کیا کہ جب بھی پہلو بدلتے تھے، ذرا سا اس پہلو سے اس پہلو پہ بیٹھے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، ہر وقت ان کے ورد زبان تھا. کئی ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ اتنا زیادہ آقا کو پکارتے ہیں، کیا کبھی زیارت بھی ہوئی ہے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو صبح کو جاگیں اور اپنے آقا کی زیارت نہ کریں. توجہ. تو جن کے آگے سے پردے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ غیبت میں امام نہیں ہے، غیبت میں امام نہیں ہے، پردے میں امام نہیں ہے، پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا. یہ پردہ ہٹ جائے. ہر محفل میں آیت اللہ بہجت کتنے عارف سے آپ جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر
مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر، بالخصوص جس مجلس اور محفل میں حدیث کسا کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں امام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ آج فکری انحرافات کی کوشش کی جا رہی ہے. آج یہ بات آ گئی نہ جانے کہاں سے کہ حدیث کسا ضعیف ہے، اس کے راویوں کا سلسلہ پتہ نہیں ضعیف ہے. اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس بات کو. وہ سلسلہ تو مجھے نہیں سنانا اس وقت، ظاہر ہے کہ وہ علماء رجال نے اس بات کو طے کر دیا. بہت مستند روایت ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آیت اللہ بیجر بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پر حدیث کسا کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے وہاں وقت کا امام ضرور آتا ہے. اور ہر ایک کے تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں کس مومن سے بہت زیادہ امکانات ہیں امام کی ملاقات ہونے کے، بلکہ وہاں پہ امام لازمی طور پر ہوتے ہیں. ایک حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، اللہ تمام مومنین و مومنات کو حج سے مشرف فرمائے. اور وہاں سے پھر اس کے بعد پوری روایات موجود ہیں کہ وہاں سے حد یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو عارفین ہیں وہ امام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو پہچان بھی گئے. اس لیے کہ روایات کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ امام کا جو احرام ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا سا مختلف ہوتا ہے، تھوڑا سا کریم کلر کا احرام، اسی میں لوگوں نے دیکھا ہے اکثر. دوسرا موقع جب کوئی مومن کسی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے. ہم اپنے امام سے غافل ہو سکتے ہیں، امام ہم سے غافل نہیں ہے. شیخ مفید کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ بتاؤ ان لوگوں کو کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کب کے مٹ چکے ہوتے ہیں. قوموں نے انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا ہوتا اگر ہم نہ ہوتے. ہمارا وجود ہے جس کی وجہ سے. اور کسی نے سوال کیا کہ یہ امام کے لیے جو ہم دعائے سلامتی کرتے ہیں تو سلامتی کی دعا کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے ظاہر ہے کہ جب پردہ غیبت میں ہے، اللہ کی خصوصی نظر ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم سلامتی کی دعا کریں؟ سلامت تو ہیں. بڑا عجیب جواب ہے جو یہاں پر علماء کی طرف سے دیا گیا کہ بات یہ ہے جب کہیں پر مومنوں پر مصیبت آتی ہے، جب کہیں مومن شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو امام کو اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ اس صدمے سے بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں اس صدمے سے. اس لیے امام کی سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. مومنین کے اوپر مظالم ہوتے ہیں، ہم صبح اخبار پڑھتے ہوئے، چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ٹی وی پہ وہ مناظر دیکھتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا دیکھا تھا. آگ اور خون کا دریا. اس لیے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب. مگر وقت کا امام، صدمہ ہوتا ہے امام کو ان باتوں سے جب ایسے حالات کو دیکھتے ہیں. اور بڑا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے خدا نخواستہ. یہ آپ کی خدمت میں کل کی تقریر میں گفتگو آئے گی جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امام کے چاہنے والے کہاں کہاں موجود ہیں. ابھی ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں تھوڑے سے ہیں، لیکن کہاں کہاں ہیں، کون کون امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہے. ملائکہ اور جنات کا تو پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ قبہ امام حسین کے نیچے جو ملائکہ ہیں وہ آج بھی منتظر ہیں کہ امام تشریف لائیں. اس کے علاوہ کچھ مومنین کی ایسی جماعت، یہ بات بھی آج نہیں ہے کہ کل آئے گی، 30 مومنین ایسے ہوتے ہیں ہر دور میں کہ جو امام کے امور انجام دینے میں امام کی نصرت کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ امام کو ان کی نصرت کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان
مومنین کا کردار اس منزل کا ہے کہ امام کی نظر انتخاب انہیں اپنے کام کے لیے چن لیتی ہے۔ 30 مومنین ہر وقت، یہ روایات بتا رہی ہیں کہ 30 مومنین آپ میں ہم میں سے ہی ہر وقت، اس لیے کہ جب غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اب عام ملاقات کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، عام ملاقات تو ہو نہیں سکتی، امام نے کہہ دیا میرے بعد میرے نائب کا تعین نہ کرنا، اس لیے کہ اب ملاقات کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، تو ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ایک شرط ٹھہری کہ اب ملاقات کے لیے نمائندہ نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے باتیں پہنچیں، جس کے ذریعے سے ملاقات ہو، اب ملاقات کے لیے کردار شرط ہوگا، اب کردار شرط ہوگا، اب صفات شرط ہوں گی، جو اس کردار اور ان صفات کا حامل ہو جائے گا اسے ملاقات بھی ہوگی، اسے زیارت بھی ہوگی۔ اور یہ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ جسے زیارت ہوتی ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا، اس لیے کہ عشق کے کچھ آداب ہیں۔ عشق کا پہلا درس ہے پردہ داری، پہلا ادب عشق کا یہ ہے کہ راز کو راز رکھا جائے، لہذا جس سے وہ ملتے ہیں وہ راز کو راز رکھنے والا ہوتا ہے، اگر راز کو فاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، ایسوں سے وہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے میری برابر ملاقات ہوتی رہتی ہے تو جھٹلا دو اس شخص کو معاشرے کے اندر اور رسوا کرو، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے میں امام سے ملتا ہوں، کوئی امام سے نہیں مل سکتا، امام خود ملتے ہیں جسے اس لائق سمجھتے ہیں۔ جھٹلا دو اس کو جو یہ دعویٰ کرے، یا کوئی یہ کہے کہ میں یہ، اس بات کو میں نے زور دے کے اس لیے کہا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ویب سائٹ میری نظر سے گزری کہ جس میں مومنین سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اپنے عریضے اپنی دعائیں ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم امام زمانہ تک پہنچا دیں، اور اس کے باقاعدہ وہ جناب والا بینر لگائے گا امام بارگاہوں کے اندر۔ میں اپنے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن ویب سائٹ تو ظاہر ہے کہ سبھی کے لیے۔ اس کے بعد کچھ نوجوان پریشان ہو گئے، انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ ہوتے کون ہیں، آپ کو کس نے یہ حق دے دیا، اور اگر ہیں تو کرائیے ہمارا رابطہ۔ جب تلاش کیا گیا تب معلوم ہوا کہ صاحب وہ اصل میں اپنی کتابیں بیچنا چاہتے ہیں، اپنی سی ڈی بیچنا چاہتے ہیں، اپنی دوسری چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنا بڑا فریب۔ تو ایسے فریب نظر دینے والے موجود رہتے ہیں، اس لیے زور دے کے اس بات کو میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ جس سے ہوتی ہے ملاقات وہ کبھی بتاتا نہیں، اس کی زندگی کے بعد پتہ چلتا ہے، یا یہ امام کی عنایت ہے کہ جسے وہ چن لیتے ہیں وہ خود بتائے یا نہ بتائے پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے دوسرے ذرائع سے، مگر وہ خود نہیں بتاتا۔ اور یہ 30 مومنین جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے آج کی حد تک، میں جانتا ہوں انشاءاللہ کل مکمل بیان پہلے لفظ سے آخری لفظ تک اگر آپ تشریف لائیں گے امام کے تعلق سے ہوگا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امام کی اولاد اگر ہے تو کہاں کہاں پر ہے، اور اس کے بعد تیسری تقریر میں وہ ان چیزوں کو جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کربلا سے کربلا تک، اس کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ 30 مومنین جن کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، آج ایک روایت کا ایک رخ سنایا ہے، دوسرا رخ کل سناؤں گا۔ یہ 30 کی تعداد کبھی کم نہیں ہونے پاتی، اگر اس 30 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو دنیا میں جو صالح ترین مومن ہے وہ ان 30 میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس منزل کے اوپر پہنچ جائیں کہ آقا کی نظر عنایت ہم پر ہو۔ بس میں گفتگو کو روک رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ ظاہر ہے کہ دن کی مجلس میں بھی آپ حضرات یہاں پہ موجود تھے اور وہ غیر معمولی طور پہ طویل ہو گئی مجلس، مجھے بعد میں پتہ بھی چلا کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن آخری مجلس تھی۔ وہ مصائب بھی اسی لیے تھے کہ دعائیں قبول ہو جائیں، گناہوں کی بخشش ہو جائے، اور اب پھر دعائیں کرتے ہیں ایک مرتبہ اس ذکر کے صدقے میں کہ بار الہ جتنے مومنین و مومنات
یہاں پہ موجود ہیں یا موجود نہیں بھی ہیں، ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ بار الہ میں ہر مرتبہ ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں، پھر اس کو دوہرا رہا ہوں جملے کو، کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے یہاں کوئی جشن ہوتا ہے تو اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، عوام کو رعایا کو انعام دیا جاتا ہے، قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ آج بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، وقت کے امام کی امامت کا آغاز آج ہی کے دن سے ہوا ہے۔ اے پالنے والے، اس عظیم دن کے، اس عظیم وقت کے صدقے میں ہمیں گناہوں کی قید سے آزاد کر دے اور ہمیں وہ انعام و اکرامات عطا کر دے کہ بس ہم اپنی سیرت میں وہ چیزیں پیدا کر لیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ امام کے راضی ہونے سے اللہ بھی ہم سے راضی ہو سکے۔ پالنے والے، تیرے خزانے بہت ہیں، ہمیں اپنے خزانوں سے اتنا ادا کر دے کہ کبھی تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بار الہ، جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں قبولیت دعا کے لیے۔ بہت عظیم دن ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ سب بے اولادوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اپنے جوانوں کے لیے مل کے ہم دعا کریں کہ ہمارے سارے جوان دین کا سرمایہ قرار پائیں۔ اپنے بزرگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ معبود انہیں قوت و توانائی عنایت فرما، انہیں طول حیات عطا فرما، اور ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس لیے کہ بزرگوں کا احترام، یہ عرض کروں گا کل کی تقریر میں بات آئے گی۔ بار الہ، جتنی ہماری بہنیں شادی کے لائق ہیں اور گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام کریں۔ بار الہ، جنہیں روزی کی پریشانی ہے، جن کی روزی میں تنگی ہے، انہیں بہترین رزق حلال عطا فرمائے۔ بار الہ، جنہیں کاروبار کی پریشانیاں ہیں، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے۔ بار الہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ بار الہ، ہم جیسے بھی ہیں معبود، گناہ ہم سے ہوئے ہیں مگر معترف ہیں، اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے معبود تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اہل بیت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بار الہ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ مل کے ایک مرتبہ سب دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات بلند آواز، اللهم صل